خوش آمدید دا ڈیپ ڈائیو میں آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کافی ہلچل مچائی تھی جب یہ شائع ہوئی، مائیکل ایچ ہارٹ کی دا 100، تاریخ کے سب سے زیادہ بااثر افراد کی درجہ بندی۔ جی ہاں، ہمارے پاس پوری کتاب تو نہیں، لیکن اس کے کچھ اہم حصے ضرور ہیں، جیسے مصنف کا تعارف، ان کا طریقہ کار اور کچھ جو ٹاپ رینکنگ شخصیات ہیں ان پر ان کی دلیلیں۔ جی، اور آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ ہارٹ نے یہ جو بڑا چیلنج لیا تھا کہ تاریخ پر سب سے زیادہ اثر کس نے ڈالا، یہ واقعی کوئی آسان سوال نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور ہارٹ نے اپنے خاص معیار اور منطق سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم آج یہی دیکھیں گے کہ وہ معیار کیا تھے اور جو چند سب سے اونچے درجے کی شخصیات ہیں ان کی درجہ بندی کیسے ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بنیادی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ ہارٹ کی کوشش تھی 100 سب سے زیادہ بااثر افراد کی فہرست بنانا، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اثر و رسوخ سے ان کی مراد عظمت، نیکی یا شہرت نہیں تھی۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی لسٹ میں اسٹالن جیسا کوئی ہو سکتا ہے، مگر شاید مدر ٹریسا نہ ہو۔ بالکل، ہارٹ کا پیمانہ صرف یہ تھا کہ کسی شخص کے کاموں نے، اچھے ہوں یا برے، دنیا کی تاریخ اور لوگوں کی زندگیوں پر کتنا گہرا، کتنا وسیع اور کتنا دیر پا اثر ڈالا۔ اچھا، اس میں ایک موضوعیت تو ہے، یہ بات ہارٹ خود بھی مانتے ہیں۔ وہ عالمی اثر کو مقامی اثر پر ترجیح دیتے ہیں، مگر پیٹر دا گریٹ جیسے لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جن کا اثر اپنے ملک پر آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی تھا۔ تو پھر یہ اثر ناپا کیسے گیا؟ ہارٹ کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیں، ہارٹ نے دو چیزوں پہ غور کیا۔ ایک تو یہ کہ جس تحریک یا واقعے میں کوئی شخصیت شامل تھی اس کی مجموعی اہمیت کیا تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو زیادہ اہم ہے کہ اس شخص کا ذاتی کردار کتنا فیصلہ کن تھا، یعنی اگر وہ شخص نہ ہوتا تو کیا وہ واقعہ ویسے ہی ہوتا۔ اب موجودین اور دریافت کنندگاں جیسے مارکونی یا ڈارون، ان کے معاملے میں ہارٹ اس دلیل کو نہیں مانتے کہ یہ نہ کرتا تو کوئی اور کر لیتا۔ وہ کہتے ہیں کریڈٹ اسی کو ملنا چاہیے جس نے وہ کام کیا۔ اچھا، یہ تو موجودین کی بات ہوئی، لیکن کیا یہ سب پر لاگو ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں تھوڑا فرق ہے۔ وہ شخصیات جن کے اقدامات زیادہ منفرد، زیادہ ذاتی نوعیت کے لگتے ہیں، جن کے بغیر شاید تاریخ کا رخ واقعی کچھ اور ہوتا، انہیں ہارٹ زیادہ وزن دیتے ہیں۔ مثلاً چنگیز خان کی فتوحات، یا بیتھوون کی موسیقی، یا پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب۔ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کے بغیر بھی سب کچھ ویسا ہی ہوتا۔ سمجھا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہارٹ نے کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں کچھ تبدیلیاں بھی کی، جیسے گورباچوف، ردرفورڈ، فورڈ کو شامل کیا، بور، پکاسو، بیکریل کو ہٹا دیا۔ اوہ، تو یہ حتمی نہیں تھی؟ نہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ اثر کا اندازہ بدل سکتا ہے، جیسے کمیونزم کے زوال نے مارکس، لینن، اسٹالن کی تاریخی حیثیت پر نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ ہارٹ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی رائے ہے، کوئی اتفاق رائے نہیں۔ صحیح، تو اب اصل درجہ بندی کی طرف آتے ہیں جو سب سے زیادہ موضوع بحث رہی۔ نمبر 1 پر ہارٹ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا، اس کی کیا وجہ بتائی گئی؟ جی، ہارٹ کی دلیل کافی تفصیلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کی واحد شخصیت ہے جو مذہبی اور سیکولر یعنی دنیاوی دونوں سطحوں پر غیر معمولی طور پر کامیاب رہے۔ دونوں سطحوں پر؟ جی، وہ نہ صرف اسلام جیسے ایک بڑے عالمی مذہب کے بانی تھے، بلکہ ایک انتہائی مؤثر سیاسی اور فوجی رہنما بھی تھے۔ ہارٹ کا ماننا ہے کہ عربوں کی جو ابتدائی عظیم فتوحات تھیں جنہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، وہ براہ راست ان کی تعلیمات اور تحریک کا نتیجہ تھیں۔ اچھا، آج یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ ان فتوحات کے اثرات منگولوں کی فتوحات سے کہیں زیادہ گہرے اور پائیدار تھے، اس لیے ہارٹ کے شخصی اثر و رسوخ کے معیار پر وہ مکمل طور پر اترتے ہیں، ایک فرد جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ یہ واقعی ایک مضبوط دلیل لگتی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب نمبر 2 پر آتے ہیں آئزیک نیوٹن، سائنس کی دنیا کا ایک بڑا نام۔ انہیں اتنا اونچا مقام کیوں؟ نیوٹن کے لیے ہارٹ کا زور اس بات پر ہے کہ انہوں نے سائنس کے جو بکھرے ہوئے مشاہدات تھے، قوانین تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک جامع اور متحد نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا۔
بالکل، ان کے قوانین حرکت اور کشش ثقل نے نہ صرف زمین پر چیزوں کی حرکت کو سمجھایا بلکہ آسمانی اجسام کی حرکات کو بھی اسی سسٹم میں بیان کیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس نے پہلی بار دکھایا کہ کائنات قابل فہم قوانین کے تحت چلتی ہے۔ ہارٹ تو لیبنن اور لاپلاس جیسے مفکرین کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ وہ نیوٹن کو تاریخ کا سب سے بڑا ذہین مانتے تھے، اور ان کا کام صرف فزکس تک نہیں تھا۔ انہوں نے ریاضی میں کیلکولس، بصریات میں روشنی کا تجزیہ، حرکیات، صوتیات، ان سب میں بنیادی کام کیا۔ لیکن پھر البرٹ آئنسٹائن جو خود اتنے بڑے سائنسدان تھے، وہ نمبر 10 پہ کیوں ہیں، جبکہ ان کے نظریات تو نیوٹن سے زیادہ جدید مانے جاتے ہیں؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہارٹ مانتے ہیں کہ آئنسٹائن کے نظریات زیادہ درست ہیں، خاص طور پر کچھ خاص حالات میں، لیکن ہارٹ کی دلیل یہ ہے کہ نیوٹن کا مجموعی اثر زیادہ بنیادی اور زیادہ وسیع تھا۔ اچھا، کس طرح؟ یعنی جدید سائنس اور تقریباً تمام ٹیکنالوجی کی بنیاد نیوٹن کے کام پر ہے۔ روزمرہ انجینئرنگ سے لے کر خلائی سفر تک نیوٹونین فزکس آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہارٹ سمجھتے ہیں کہ اگر آئنسٹائن نہ بھی ہوتے تو شاید ہماری آج کی ٹیکنالوجی ویسی ہی ہوتی، لیکن نیوٹن کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور ایک اور نکتہ یہ کہ اضافیت کا نظریہ کافی حد تک آئنسٹائن کی ذاتی ذہانت کا نتیجہ تھا، جبکہ نیوٹن نے گلیلیو، کیپلر وغیرہ کے کام کو آگے بڑھایا، مگر اسے ایک بالکل نئے متحد فریم ورک میں ڈھالا۔ تو اثر کی وسعت اور بنیادی نوعیت کے لحاظ سے ہارٹ نیوٹن کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ سمجھ گیا، یعنی دلیل ٹیکنالوجی اور سائنس کی بنیاد رکھنے پر ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 3 پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی درجہ بندی خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 اور سینٹ پال نمبر 6 کے ساتھ ملا کر کیسے دیکھی جائے؟ ہارٹ حضرت عیسیٰ کو عیسائیت کی مرکزی شخصیت اور اس کی بنیادی اخلاقی تعلیمات کا سرچشمہ مانتے ہیں، لیکن ہارٹ کے نزدیک عیسائیت کو ایک منظم مذہب بنانے، اس کی الہیات یعنی تھیولوجی کو شکل دینے اور اسے یہودیوں سے باہر کی دنیا تک پھیلانے کا سہرا بڑی حد تک سینٹ پال کو جاتا ہے۔ یعنی پال کا کردار زیادہ اہم تھا پھیلانے میں۔ ہارٹ کی دلیل یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پال نے نہ صرف نئے عہد نامے کا بڑا حصہ لکھا بلکہ عیسائیت کو ایک چھوٹے یہودی فرقے سے نکال کر ایک عالمی مذہب بنایا۔ اس لیے ہارٹ کی منطق کے مطابق پال عملی طور پر عیسائیت کے شریک بانی یا شاید زیادہ مؤثر منظم بانی تھے، اگرچہ بنیاد تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہی تھیں۔ اور ہارٹ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ بعد میں جو تشدد ہوا اس کے ذمہ دار حضرت عیسیٰ نہیں۔ جی بالکل، وہ اس بات کو الگ رکھتے ہیں۔ یہ تفریق واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4 پر گوتم بدھ اور نمبر 5 پر کنفیوشس، مشرق کے 2 عظیم مفکر۔ جی، ان دونوں نے ایسے فلسفیانہ اور مذہبی نظام بنائے جنہوں نے اربوں لوگوں اور پوری تہذیبوں کو صدیوں تک متاثر کیا۔ بدھ مت ہندوستان سے نکل کر ایشیا کے بڑے حصے میں پھیلا اور وہاں کی ثقافت کا حصہ بن گیا۔ اور کنفیوشسزم اگرچہ شروع میں کچھ مشکلات آئیں، بعد میں صدیوں تک چین کا سرکاری فلسفہ رہا۔ اس نے وہاں کی حکومت، معاشرت، تعلیم سب پر گہرا اثر ڈالا۔ تو یہ دونوں شخصیات ہارٹ کے طویل مدتی وسیع اثر والے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ اور نمبر 6 پر پھر سینٹ پال، جن کا ذکر ابھی ہوا، ان کی اہمیت تو واضح ہو گئی۔ بالکل، ہارٹ انہیں عیسائیت کی فکری تشکیل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا فرد مانتے ہیں۔ ان کے خطوط نے عیسائی عقائد کو وہ شکل دی جو آج تک قائم ہے۔ اب ذرا مختلف میدان کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 7 اور 8 پر 2 موجد ہیں، سائلن اور یوہینس گٹنبرگ، کاغذ اور پرنٹنگ پریس۔ ان دونوں کو ٹاپ 10 میں کیوں رکھا گیا؟ ہارٹ کے نزدیک یہ دونوں ایجادات علم کے پھیلاؤ کے لیے انقلابی تھیں۔ سائلن جو ایک چینی اہلکار تھے، انہوں نے کاغذ بنانے کے عمل کو بہتر بنایا، جس سے چین میں لکھنا پڑھنا آسان ہوا۔ یہ ایجاد پھر پوری دنیا میں پھیلی۔ اور گٹنبرگ نے 15ویں صدی میں یورپ میں متحرک ٹائپ یعنی موویبل ٹائپ پرنٹنگ کا مؤثر نظام بنایا۔ اس سے کتابیں سستی ہوئیں، عام دستیاب ہوئیں، اور اس نے یورپ میں نشاط و ثانیہ، اصلاح مذہب، سائنسی انقلاب سب میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن یہ متحرک ٹائپ تو پہلے چین میں ایجاد ہوا تھا، ہے نا؟
جی ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ چین میں 11ویں صدی میں مٹی کے اور بعد میں کوریا میں دھات کے ٹائپ استعمال ہوئے تھے، لیکن ہارٹ کہتے ہیں کہ چینی زبان میں حروف کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی وہاں اتنی مؤثر نہیں ہوئی جتنی یورپ میں ہوئی۔ اچھا، گٹنبرگ کی ایجاد، جس میں پریس، سیاہی، دھات کا مرکب سب شامل تھا، وہ یورپی زبانوں کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوئی اور اس نے واقعی ایک انقلاب برپا کیا۔ اس لیے اثر کے لحاظ سے ہارٹ گٹنبرگ کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ لیکن سائلن کو پھر بھی اوپر رکھا، نمبر 7 پر۔ جی، کیونکہ کاغذ کی بنیادی ایجاد کے بغیر پرنٹنگ ممکن ہی نہ ہوتی، تو بنیاد گزار ہونے کی وجہ سے سائلن کو زیادہ اونچا درجہ دیا۔ یہ منطق سمجھ آتی ہے۔ اب نمبر 9 پر آتے ہیں، کرسٹوفر کولمبس، ایک ایسی شخصیت جن پر آج کل بہت بحث ہوتی ہے۔ جی بالکل، کولمبس کی درجہ بندی بھی ہارٹ کے نتائج والے فلسفے کی مثال ہے۔ ہارٹ انہیں اتنا اونچا درجہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کے 1492 کے سفر نے، بھلے وہ غلطی سے امریکہ پہنچے، تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ کیسے؟ اس سفر نے یورپ کے لیے 2 نئے براعظم کھول دیے۔ بڑے پیمانے پر یورپی نوآبادیاں شروع ہوئیں، مقامی آبادی پر تباہ کن اثر پڑا، اور ساتھ ہی ایک عالمی تبادلہ شروع ہوا جسے کولمبین ایکسچینج کہتے ہیں۔ یہ کولمبین ایکسچینج کیا تھا؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ ضرور، اس سے مراد ہے پرانی دنیا یورپ، افریقہ، ایشیا اور نئی دنیا امریکہ کے درمیان پودوں، جانوروں، ٹیکنالوجی، ثقافت، آبادی اور خاص طور پر بیماریوں کا بڑے پیمانے پر تبادلہ۔ اچھا، یعنی ہر چیز کا تبادلہ۔ جی، جیسے آلو، ٹماٹر، مکئی امریکہ سے یورپ آئے، دنیا بھر کی خوراک بدل گئی۔ گندم، گائے، گھوڑے یورپ سے امریکہ گئے، وہاں کی زندگی بدل دی۔ مگر ساتھ ہی یورپی بیماریاں جیسے چیچک بھی گئیں، جنہوں نے مقامی آبادی کو تباہ کر دیا۔ ہارٹ کے مطابق اس تبادلے کے اثرات اتنے بڑے تھے کہ کولمبس اس عمل کو شروع کرنے والے کے طور پر بہت بااثر ٹھہرے۔ واسکو ڈی گاما کے مقابلے میں بھی، جو ہندوستان پہنچے تھے۔ جی، ہارٹ مانتے ہیں کہ ڈی گاما کا سفر تکنیکی طور پر شاید زیادہ مشکل تھا، لیکن کولمبس کے سفر کے نتائج کہیں زیادہ بڑے اور تبدیلی لانے والے تھے۔ تو پھر وہی بات، اثر چاہے مثبت ہو یا منفی۔ اور آخر میں نمبر 10 پر البرٹ آئنسٹائن، جن کا ذکر ہم نے نیوٹن کے ساتھ کیا تھا۔ جی، آئنسٹائن 20ویں صدی کی سائنس کی پہچان ہے۔ ان کے نظریہ اضافیت نے کائنات کے بارے میں ہماری تصورات بدل دیے۔ ان کا مساوات E=mc²، ایٹمی توانائی کی بنیاد بنا۔ فوٹو الیکٹرک اثر پر نوبل انعام ملا۔ ان کا ٹاپ 10 میں ہونا 20ویں صدی کی سائنس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن نیوٹن سے نیچے، ہارٹ کی منطق کے مطابق۔ جی، کیونکہ ہارٹ کے نزدیک نیوٹن کا اصل زیادہ بنیادی تھا، جس نے پوری جدید سائنس کا فریم ورک بنایا۔ تو ان 10 شخصیات کا جائزہ لینے کے بعد ہم ہارٹ کے فلسفے کو کچھ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ فہرست ہمیں تاریخ کو ایک الگ زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، یہ واقعات کو صرف واقعات کے طور پر نہیں، بلکہ ان افراد کے فیصلوں اور کارناموں کے نتیجے کے طور پر دیکھتی ہے جنہوں نے دنیا پر گہرے نشان چھوڑے۔ درجہ بندی موضوعی ضرور ہے، جیسا کہ ہارٹ خود مانتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کے لیے ایک اچھا نقطۂ آغاز ہے کہ اثر و رسوخ آخر ہے کیا۔ جی ہاں، ہارٹ کے جو پیمانے ہیں، اثر کی طوالت اور وسعت، شخصیت کا ذاتی کردار بمقابلہ تاریخی ناگزیرت، یہ سب بحث کے لیے اہم ہے۔ یہ کتاب شاید کوئی حتمی جواب نہ ہو، لیکن یہ سوال ضرور اٹھاتی ہے اور ہمیں تاریخ کے کرداروں پر گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور شاید یہ سوچنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ ہمارے اپنے ارد گرد آج کی دنیا میں وہ کون سی قوتیں یا شخصیات ہیں جن کا اثر بہت گہرا ہے، مگر انہیں وہ پہچان نہیں ملتی۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ اگر ہارٹ کے معیار یعنی طویل مدتی، وسیع اثر اور ذاتی کردار کو آج لاگو کیا جائے تو شاید کئی غیر متوقع نام سامنے آئیں۔ یا یہ سوچنا کہ اگر یہی فہرست آج سے 100 سال بعد بنے تو کیسی ہوگی؟ جی، کیا آج کے دور کی کوئی شخصیت مستقبل میں ٹاپ 10 میں جگہ بنا پائے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس طرح کی کوششوں سے پیدا ہوتے ہیں اور تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کو چیلنج کرتے ہیں۔